لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی 5ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. جو لوگ اپنی زبان سے بہت بڑی بات بولتے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. کہ بولنے کا تعلق چونکہ زبان سے ہے اور جھوٹ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں کیونکہ فرشتوں کو جھوٹ کی بدبو آتی ہے. پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا تھا تو اس کے منہ سے گندی بدبو آتی تھی. سامنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. آج ماشاءاللہ سب سچے ہو گئے, کسی کے منہ سے بدبو ہی نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ لاکھوں میں ایک انسان جھوٹ بولتا تھا. آج لاکھوں میں ایک انسان سچ بولتا ہے. تو بولنے والا بھی جھوٹا ہے اور سننے والا بھی بولے نہ بچا تو بدبو کس کو آئے گی؟ ایک ہم ہے, ایک بھنگی ہے. ہم ٹوائلٹ میں جائیں گے تو بدبو آئے گی اور بھنگی جائے گا تو اس کو بدبو نہیں آئے گی, اس لیے کہ اس کا ہمیشہ کا تعلق وہاں سے ہو چکا ہے. اس کے ناک کے کیڑے مر چکے ہیں. تو جھوٹ کا تعلق بڑی گندگی سے ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی لعنت اس پر برستی. یہ سمجھتا ہی نہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو بندہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے بہت بڑا خطرہ ہے اس بات کا کہ موت کے وقت میں اس کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑی خطرے کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو, سچے لوگوں کے ساتھ رہو. الصدق ینجی والکذب یہلک.
آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول کر اپنا راستہ اختیار کر لوں گا، سامنے والے کو بیوقوف بنا لوں گا اور میرا بچاؤ کا راستہ یہی ہے، لیکن نہیں، جھوٹ ایک نہ ایک دن اس کے سامنے آ جاتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے۔ جب انسان سچ بولتا ہے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا نگراں بنایا تھا۔ بیت المال کے دروازے پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا آیا رات میں اور بہت ہاتھ جوڑے، کہا کہ میرے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، بھائی کچھ لینے دے مجھے۔ تو حضرت بوڑھا نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جاؤ لے لو۔ لیکن صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جھوٹا تھا۔ دوسرے دن واپس آیا، پھر وہی درخواست کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آج کے بعد اگر آئے تو بہت معلوم ہے، پکڑ لوں گا۔ اس نے کہا کہ میرے نہیں آنے کا ایک عمل بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ کل سے آپ یہاں بیٹھو تو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا، میں کبھی نہیں آؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح میں انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے مسکرا کر کہا کہ تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ سمجھ رہے تھے؟ تھا شیطان جو انسان کی شکل اختیار کر کے آ رہا، تھا جھوٹا لیکن بات کیا کر گیا؟ سچی کر گیا۔ تو کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بولتا ہے، غلطی سے بولتا ہے بیچارہ، کبھی جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے تو اس کو سچ بولنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اتنی تربیت فرمائی تھی کہ ان کے لیے جھوٹ بولنا یہ بہت بڑی آفت تھی، بہت بڑی آفت۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا جب ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بڑی خوبصورت لڑکی سے نکاح ہوا تھا۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت تھی، گھر کے اندر تھے، تو اپنی اہلیہ کی پنڈلی کے اوپر ان کی نظر پڑی اور وہ برداشت نہ کر سکے، شہوت ان کے اوپر غالب آ گئی اور انہوں نے روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے صحبت کر لی۔ ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجیے، صحابہ کرام سے جو ایسی غلطیاں ہوئی نا، وہ غلطیاں ہوئی نہیں بلکہ ان سے غلطیاں کروائی گئی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے کروائی گئی کہ ہمارے سامنے مسئلہ کھل کر آ جائے۔ نبی سے تو ایسی غلطی نہیں کر سکتے، نبی کی شان کے خلاف ہے، اس لیے صحابہ سے ایسی غلطیاں کروائی گئی تاکہ امت کے سامنے اس کا مسئلہ کھل کر آ جائے۔ اب وہ برداشت نہ کر سکے اور بیوی سے صحبت کر لی، روزے کی حالت تھی، چھپا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد چلے گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، روزے کی حالت میں رمضان میں نے میرے بیوی سے صحبت کر لی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ کفارے کے 60 روزے رکھو مسلسل، 60 روزے، ایک دن بھی غیر حاضری نہیں ہوگی، اس کا کفارہ ہے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان اپنے بیوی سے صحبت کرتا ہے اس کو 60 دن کے روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، ایک دن بھی بیچ میں چھوڑ نہیں سکتا ہے، یہ کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول میری طاقت نہیں کہ میں 60 روزے رکھ سکوں، تو آپ نے کہا ایک کام کیجیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہ اللہ کے رسول وہ بھی میری طاقت نہیں کہ میں نہیں کھلا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو ایک کام کرو وہ صدقہ دے دو، دیکھیے یہاں تک جو مسئلہ ہے وہ صحیح ہے، 60 روزے رکھنا، اگر نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اب ان کے لیے کوئی خصوصیت تھی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا، یہ مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ بھی یاد رکھ لیں کہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ اتنے میں ایک صحابی کچھ مال لے کر آئے، مال غنیمت، اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں دینا ہے، تو اللہ کے رسول نے اٹھا کر فرمایا، تو ان کو پوچھا کہ بھائی صدقہ کر دو، اللہ کے رسول وہ بھی میری حیثیت نہیں ہے کہ میں صدقہ دے دوں، تو آپ نے فرمایا یہ مال آیا اٹھاؤ اس کو لے جاؤ صدقہ کر دو، کوئی غریب یتیم مسکینوں کو کھلا دینا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں مدینہ میں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں مدینہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ کو کہتے ہیں کھاؤ، تم بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ اکبر، یہ اچھا ہے، غلطی بھی ہو گئی اور 1 مہینے کا راشن بھی گھر میں آ گیا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تھی نا ان کی خصوصیت تھی صحابی کی. ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ صدقہ دو گے اور چھوٹ جاؤ گے. مسئلہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں، رمضان کے فرض روزے کی حالت میں کوئی شخص اگر اپنے بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس کے لیے 60 دن کے روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے. یہ کفارہ ہے. اگر اتنی طاقت نہیں ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بیماری ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. بس یہاں تک ہے، آگے ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال صحابہ کوئی بات چھپاتے نہیں تھے، ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھا کرتے تھے. سچ بولنے کی فضیلت یہ ہے، اللہ پاک وہ درجہ آپ کو دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکو گے کہ سچ بولنے پر اللہ کیا ہمیں عنایت فرما رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق کا لقب جو دیا گیا ہے نا، وہ اس لیے دیا گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں نہیں تھے اس وقت بھی اور اسلام میں آنے کے بعد بھی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے انہیں صدیق کہا گیا. صدیق کا لقب دیا گیا، نام کا ابوبکر ہے، صدیق کا لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ نے اسلام سے خالی تھے تب بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اسلام میں آنے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جھوٹ بولنے کا. اللہ نے وہ درجہ دیا تھا کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری میں لگے تھے. ایک بوڑھی عورت آئی، اللہ کے رسول میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے، میرا بیٹا آپ کے خلاف جنگ میں آ رہا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک وہ تلوار لے کر ورزش کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج جنگ میں جاؤں گا اور نعوذ باللہ من ذالک 70,000 مرہ آج محمد کا سر قلم کر دوں گا. ماں نے سنا اور گھبرا گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے میرے بیٹے کو ہدایت مل جائے، وہ آپ کے خلاف جنگ میں آ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چین ہوں. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی، اللہ یہ بوڑھی ماں آئی ہوئی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے. بس اتنا کہنا تھا. رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے تھے. جب بوڑھی ماں گھر گئی تو بیٹے کا پورا رویہ تبدیل ہو گیا تھا. ماں کے گلے پڑ گیا، کہا ماں مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ گی؟ ابھی تو دعا کی نا اللہ کے رسول مجھے لے جاؤ گی؟ کہا چلو. کہا کیوں؟ بس مجھے کلمہ پڑھنا ہے. اللہ. ماں ہاتھ پکڑ کر گئی. ماں کی خوشی کتنی ہوگی، ابھی تو گھبرا کر رو رہی تھی، اب خوشی میں رو رہی ہے. اب جو آنسو نکل رہے تھے نا وہ خوشی میں نکل رہے تھے. ہاتھ پکڑ کر لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا. اللہ کے رسول چلیے آپ جنگ میں چل رہا ہوں آپ کے ساتھ. کلمہ پڑھ کے کتنا وقت ہوا؟ ہمیں نماز کی فرصت ہے کیونکہ خاندانی مسلمان ہیں. یہاں ابھی کلمہ پڑھا ہے اور ابھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے. چلیے میں چل رہا ہوں جنگ میں آپ کے ساتھ. کہا ماں سے اجازت لے لو. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی ماں اگر اجازت دیتی ہے تو آپ چلیے. ماں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ابھی تو آپ کے خلاف چل رہا تھا، آپ کی طرفداری میں آ رہا ہے، آپ کے حمایت میں آ رہا ہے. تو لے کر نکل گئے جنگ میں. جنگ چھڑ گئی. بالاتفاق ایسا ہوا کہ یہ صحابی شہید ہو گئے. اللہ اکبر. ابھی کلمہ پڑھا رہا، پہلی جنگ تھی، شہید ہو گئے. اور اکلوتا ایک ماں کا بیٹا تھا. جنگ ختم ہو گئی. اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا. اب جب یہ سارے لوٹ کر چلے تو بوڑھی مائیں بہنیں، کسی کے باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کے بھائی استقبال میں کھڑے ہیں کہ جنگ فتح کر کے آ رہے ہیں تو ملاقات کے لیے. یہ بوڑھی ماں بھی آ کر کھڑی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے. بوڑھی ماں نے کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ اگر میں کہوں گا کہ شہید ہو گیا تو یہ بوڑھی برداشت نہیں کر پائے گی، ہو سکتا ہے یہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دے. اس لیے آپ نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا. پھر اتنا جملہ کہا. اب کچھ سوچ کر کہا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات آپ کی حکمت سے خالی تو نہیں تھی. آگے نکل گئے. صحابہ کرام آتے گئے. ہر صحابی کو وہ بوڑھی پوچھ رہی ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ سب تو آ گئے، میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ابو بکر پیچھے آ رہے ہیں، ان سے کہاں ابو بکر آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا. ہمارے جیسے اتاولے نہیں تھے. ہمارے جیسے بولتے تھے بھائی وہ تو مر گیا، دفن کر کے آ گئے. وہاں نقش قدم پر چلنے کی بات تھی.
اتباع اسی کا نام ہوتا ہے، اور یہ بہت مشکل چیز ہے، اور کرنا چاہے تو بہت آسان بھی ہے۔ تو بہرحال پوچھتے گئی، آتے گئے، اور سب سے آخر میں حضرت ابوبکر اپنی گردن جھکا کر چل رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ بوڑھی ماں بڑی خوش تھی کہ ابوبکر آ رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا دل میں خطرہ تو تھا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر آئے، سلام کیا کہ ابوبکر میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا آپ کو؟ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ابوبکر پیچھے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ تو آپ نے کہیں چھوڑا ہے میرے بیٹے کو؟ آپ نے کہیں ذمہ داری پہ لگایا؟ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ابوبکر پیچھے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا، تو حضرت ابوبکر نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور فوراً کہا کہ آپ کا بیٹا پیچھے سے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ تو اللہ کے رسول نے پڑھائی ہے، قبر میں دفن کیا ہے۔ اتنا کہے آگے اب بوڑھی وہیں کھڑی ہے اسی جگہ پر، ہٹنے تیار نہیں۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو ہیں، چل رہے ہیں، یا اللہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یا اللہ ابو تو جانتا ہے ابوبکر اسلام میں نہیں تھا تب بھی جھوٹ نہیں بولا، اور ابوبکر اسلام میں آنے کے بعد بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اللہ کے رسول نے مجھے صدیق کا لقب دیا ہے، اگر یہ زندہ نہیں ہوا تو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں گا۔ اللہ تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تیری طاقت ہے۔ یہ دعا کرتے کرتے مسجد نبوی میں پہنچے، جہاں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک رکھتے تھے، وہاں پر بیٹھے، وہاں کی مٹی اپنے ہاتھوں میں، کیا اللہ کے رسول کا ادب تھا، جبکہ آپ سسر تھے اللہ کے رسول کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر تھی آپ کی، ان کیا ادب تھا ان کی زندگیوں میں۔ اللہ کے رسول کی جو جوتیاں رکھتے تھے نا، وہاں کی مٹی ہاتھ میں لی اور لے کر کہا اللہ کے رسول کی جوتیوں کی مٹی کا صدقہ دے کر تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، ابوبکر کی لاج رکھ لے، ابوبکر کے زبان کی لاج رکھ لے۔ ابوبکر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، بس وہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر میں دیکھا وہ ماں وہاں سے دیکھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا چلتا چلتا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی لباس جو لباس پہن کر گیا تھا، قبر پھٹی، بیٹا اندر سے نکلا اور چلتا چلتا آیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، نہ اپنی ماں کو کچھ کہا۔ جب یہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول کی نظر پڑی، صحابہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ تو شہید ہو گیا، اس کو تو دفن کر دیا گیا۔ جبرائیل آ گئے، کہاں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے ابوبکر کی زبان کی لاج رکھ کے اسے زندہ فرمایا، کیونکہ ابوبکر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو سچ بولنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے میرے دوستوں، ایک مردے کو زندہ کرنے کی طاقت آپ کی سچائی میں ہے، جبکہ جھوٹ میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے انسان کی، اور اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو سچ بولو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور جھوٹ بولو گے تو تباہ اور برباد اور نیست اور نابود ہو جاؤ گے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ فرشتوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے نا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے کوسوں دور نکل جاتے ہیں، یہ تو جھوٹا ہے، اور اس کی جھوٹ کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جو بندہ جھوٹ ہوتا ہے نا، جو آپ نے حدیث میں پڑھی ہے کہ منافق جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کی 3 علامتیں، ان کی 3 پہچان ہے۔ اگر 3 چیزیں کسی کے زندگی میں ہو نا، وہ مسلمان نہیں ہو، منافق۔ اذا قال کذب، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے۔ اذا وعد خلف، جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ 3 چیزیں جس مسلمان کی زندگی میں ہو، سمجھ جاؤ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کا درجہ اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ، جہاں اس کے اوپر کے درجے میں جو ہوں گے نا جہنم میں، زنا کرنے والی مرد، زنا کرنے والی عورتیں جن کے شرمگاہوں سے خون اور پیپ نکلتا ہوگا، وہ خون اور پیپ جہنم کی آگ میں ابل کر جو گرے گا نا، اس جگہ پر منافقوں کو رکھا جائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے، سب سے بڑی سزا ہے۔
سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ موت کے وقت میں اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، زبان سے پڑھ ہی نہیں پائے گا کیونکہ جھوٹ بولتا ہے، اور کلمہ پاک ہے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاکیزہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، سچ بولنے کی وجہ سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی اور کہا کہ مومن کچھ بھی کر سکتا ہے، مومن کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن مومن دو کام کبھی نہیں کر سکتا۔ ایک، مومن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جیسا شراب تمام برائیوں کی ماں ہے، ویسے جھوٹ تمام برائیوں کی کیا ہے؟ جڑ ہے۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آپ کو دوسرے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، سمجھ رہے نا؟ کتنے سے کتنی بڑی مصیبت آ جائے آپ کے سر پر، اب اللہ کو حاضر ناظر، اللہ میں سچ بول رہا ہوں، جو ہے دیکھی جائے گی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی، ایسی مدد آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں پاؤ گے کہ کہاں سے میرے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، کہ میں نے سچائی کو اختیار کیا ہے، جو وقت سے ہو گیا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام ایسی بہت ساری باتیں تھیں کہ صحابہ کرام آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر بات بولتے تھے۔ ایک تاجر تھے کھجور کے، کوئی خوبصورت عورت آ گئی کھجور خریدنے کے لیے، ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے اس کا بوسہ لے لیا۔ اب یہ بات تو ایسی تھی کہ ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں نا الٹا، وہ تو جا کر اللہ کے رسول سے کہہ دی کہ اللہ کے رسول سے غلطی ہو گئی، جو سزا ہے دے دیجیے، کہ میں کاروبار کرتا تھا کھجور کا، کوئی عورت آ گئی خوبصورت نظر آئی، میں نے اس کا بوسہ لے لیا۔ اب یہ بات ہم بولیں گے کسی کو، ہم کو کوئی پوچھے گا نا تو بیوقوف ہے، تیرے جیسا مجھے سمجھتا ہے، ہم الٹا اس کے سر پر چڑھائی کریں گے۔ ہمارا ماحول یہ ایسا بنا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام کا ماحول یہ نہیں تھا، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اور اتنی تربیت فرمائی تھی نا کہ ایسا ہی دنیا کی مقدس ترین جماعت اللہ نے ان کو نہیں بنایا۔ ان کے سر پر اللہ نے یوں نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا ہے، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے دنیا کے اندر ان کے سروں کے اوپر رضامندی کا تاج پہنا دیا اور جنت کی بشارت انہیں دے دی۔ کہ دنیا میں فرمایا سب سے بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا مفسر، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا ابدال اور بڑے سے بڑا ولی ایک صحابی کی جوتی کے دھول تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آنے والی امت میں ایک پہاڑ کے برابر کوئی سونا اللہ کے راستے میں دے گا، اور میرے صحابی ایک مٹھی بھر کر گیہوں دیں گے، اس ایک مٹھی بھر گیہوں کا مقابلہ ایک پہاڑ سونا نہیں کر سکتا ہے۔ ان کا اخلاص یہ تھا، ان کا ڈر یہ تھا اللہ کے بارے میں۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو ہم جھوٹ کا ایک پراگندہ ماحول بنا، پورا سماج جھوٹ، پورا گھرانہ جھوٹ، بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، شوہر اپنے بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بچے مل کر ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ سارا جھوٹ کا ماحول بنا کر رکھا ہوا ہے، اور اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے، باپ نے بولا تو ماں کہتی ہے جانے دو نا بچہ ہے، کل اٹھ کر یہی بچہ آپ کو جیسے آپ کے سر پر جوتیاں مارے گا۔ اگر باپ کا بہت لاڈلا ہے، ماں ڈانٹتی ہے تو باپ بولتا ہے جان دے بچہ ہے چھوڑ دے، نہیں، ابھی سے تربیت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگردہ ہے، آپ کے پاس پڑھی تھی، یتیم بچی تھی، اس کو پڑھایا، اس کا نکاح کرایا اچھے گھرانے میں، اللہ پاک نے اولاد دی۔ اب ان کے شوہر ایک دن باہر سے سودا لے کر آئے، تو بچہ چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا، وہ انار لے کر بیٹھا تھا اور اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو شوہر جو باپ آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ میں نے تو گھر میں انار نہیں لایا، میری بیوی تو باہر جاتی نہیں ہے، انار آیا کہاں سے؟ ان کے نزدیک چھوٹی سی چیز بہت بڑی تھی۔ ان بچے کو پوچھا بیٹا انار کہاں سے لایا ہو؟ کہ بازو کے گھر میں انار کا درخت تھا، بچہ چلتا چلتا گیا، کھیلتا کھیلتا نیچے گر گیا تھا، اٹھا کر لایا، حالانکہ ابھی کھایا نہیں تھا اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو کہا اچھا پوچھ کر لائے ہو، اجازت کے ساتھ لائے یا بغیر اجازت کے؟ اب بچہ کیا اجازت لے گا، کھیلنے والا چھوٹا سا بچہ، جبکہ ہم لوگ بوڑھے بھی اجازت نہیں لیتے ماشاء اللہ سے، بچہ کیا اجازت لے گا بھائی؟ تو انہوں نے کہا، بچے نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں تھا گھر میں، لے کر آ گیا۔ ایک زور کا تماچا اس بچے کے چہرے پر لگایا اور انار چھین لیا۔ وہ چہرے پر کیا لگا، ماں کے دل پر تماچا لگا ہے۔ تو ماں نے، بیوی نے کہا کہ آپ نے بچے کے چہرے پر اتنا زور سے تماچا مارا۔ کہا شکر مان اللہ کا کہ انار کا دانہ بچے کے پیٹ میں نہیں گیا،
اگر یہ پیٹ میں چلا جاتا تو تو اور میں جہنم میں چلے جاتے، کیونکہ بغیر اجازت کے انار آیا تھا۔ تو ماں بھی ایماندار تھی، بیوی بھی ایماندار تھی، تو بیوی نے کہا غلطی اس بچے کی نہیں ہے، مجھے ابھی یاد آیا۔ کہا کیا ہوا؟ غلطی میری ہے۔ کہا یہ جب بچہ میرے پیٹ میں تھا اور مجھے 8واں مہینہ چل رہا تھا، یہی گھر میرے سہیلی کا گھر ہے، مجھے گھر میں ایک پیاز کی ضرورت تھی، پیاز نہیں تھی، اب میری اس کے بے تعلق تعلقات ہیں، تو میں جب گھر میں گئی تو گھر میں کوئی نہیں تھا، تو میں نے ایک پیاز بغیر اجازت کے اٹھا کر لائی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ کبھی دے دوں گی واپس یا اس سے اجازت لوں گی، بتا دوں گی، اطلاع کر دوں گی، لیکن وہ موقع آج تک آیا ہی نہیں، اور میں بھول گئی تھی۔ وہ بغیر اجازت کے پیاز کھانے کا اثر یہ ہوا کہ میرا بچہ آج بغیر اجازت کے انار کھانے لگا۔ سمجھ رہے نا کہاں کی بات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس لیے جھوٹ بولنا بند کر دیجئے، اپنے کو کچھ بھی ہو جائے، ایک مرتبہ ارادہ کر لو پکا کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ دیکھیے اللہ کی مدد کیسی آتی ہے پھر اس کو۔ جو عبادتوں میں لذتیں نہیں آ رہی ہمیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لذت نہیں آتی ہے، سجدہ کر رہے ہیں کب کب سر اٹھائے سجدے سے، مسجد میں بیٹھے کب کب مسجد سے باہر بھاگ جائے، لذتیں نہیں آتی، یہ سب جھوٹ کی نحوست ہے۔ آپ کی زبان سے اب اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ 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 کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، آپ کا دل اس کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ جھوٹی زبان پر اللہ کا نام آ جائے اس کی تاثیر ہی پیدا نہیں ہوتی۔ زبان سچی ہوگی تو اللہ کے نام کی تاثیر بھی پیدا ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی زبانوں کو سچا فرما دے اور جھوٹ بولنے سے ہماری اور سارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ الہ العالمین ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے ضیاءکار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں۔ اللہ تیرے دربار کی قراری مجرم ہیں، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے چنگل سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، صدقہ زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما، جو بھی نیکیاں ہم سے ہو رہی ہیں اس کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے مولا کریم جہاں جہاں مسلمان دنیا کے جس کونے میں ہیں پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما۔ اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ تو تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ جتنے ایام رمضان مبارک کے بچے ہیں اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما، ہم سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔